السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک ایسا دردناک واقعہ جسے سن کر کے خوف خدا میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ منقول ہے کہ بغداد میں ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ حصول علم اور اصلاح کے شوق میں اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا قصد کیا تو اپنے طلباء کو بھی ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ عز و جل پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوران سفر یہ لوگ جب ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ طلباء نے عرض کیا کہ یہ ہمارے استاد گرامی، ہم دن ٹھنڈا ہونے تک اس گرجا گھر کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ استاد نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ چنانچہ یہ لوگ اس گرجا گھر کی طرف چل دیے اور اس کی دیوار کے سائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ گرمی سے بے حال لوگوں کو سایہ نصیب ہوا تو وہ جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر استاد نہ سویا۔ وہ انہیں سوتا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح پانی مل جائے۔ ابھی وہ گرجا گھر کے سائے میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کم سن لڑکی پر پڑی جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی شیطان اس استاد پر غالب آ گیا اور وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی اور وہ وضو اور پانی کو بھول کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے آہستگی سے گرجا کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک راہب باہر نکلا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں عالم ہوں۔ راہب نے پوچھا کہ اے مسلمانوں کے فقی کیا چاہیے؟ جواب دیا، اے راہب، مجھے گرجا کی چھت سے ابھی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ استاد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ راہب بولا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں اسے پوچھے بغیر اسے تمہاری زوجیت میں دے دیتا، حالانکہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ میں اس کی شادی اسی کی پسند سے کراؤں گا، مگر میں اسے تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، اگر وہ تمہیں اپنے لیے پسند کرے تو میں اسے تمہاری زوجیت میں دے دوں گا۔ استاد نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مہربانی فرما کر اس کے پاس جائیے اور پوچھیے۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ادھر یہ استاد ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی بولی، ابا جان، آپ میرا نکاح اسے کس طرح کر سکتے ہیں، حالانکہ میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نصرانیت میں داخل ہو جائے۔ راہب نے پوچھا، اگر وہ نصرانی ہو جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ لڑکی بولی، ہاں کر لوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاذ کی بیتابی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر اس کے طلباء بے خبر سو رہے تھے۔ آخرکار استاذ لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں دین اسلام چھوڑ کر نصرانی ہو گیا ہوں۔ لڑکی بولی کہ چونکہ یہ عزت و وقار کی شادی ہے، لہٰذا حقوق زوجیت اور مہر کی ادائیگی ضروری ہے، تم حق کہاں سے ادا کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم فقیر ہو، پھر بھی اگر تم ان خنزیروں کو پورا 1 سال چراؤ تو یہی میرا مہر ہوگا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، مگر میری بھی ایک شرط ہے کہ تم اس دوران اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گے تاکہ میں صبح شام اسے دیکھتا رہوں۔ لڑکی بولی، مجھے منظور ہے۔
تو اس نے خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل دیا تاکہ عصا کے ذریعے انہیں چراگاہ تک لے جائے۔ جب طلبہ نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاذ کو تلاش کرنے لگے۔ جب وہ تلاش بسیار کے باوجود نہ ملا تو انہوں نے راہب سے اس کے بارے میں پوچھا، تو جواباً اس نے ساری کہانی سنائی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلباء میں کوہرام مچ گیا، کچھ غش کھا کر گر گئے اور کچھ آہ و بکا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے راہب سے کہا کہ اب وہ کہاں ہے؟ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چل دیے تو اسے اسی عصا سے سہارا لیے دیکھا جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ اے ہمارے سردار، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی؟ پھر ہمیں اسے قرآن پاک، اسلام کے فضائل یاد دلانے لگے اور اسے قرآن و حدیث کے فرامین سنائے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ یاد دلا رہے ہو وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف سے آزمائش نازل ہوئی ہے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بہت زور دیا مگر ناکام رہے۔ آخرکار ہم اس کے حال پر کف افسوس ملتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور حج ادا کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم اسی مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا گزری، شاید وہ نادم ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو اور اپنی حالت سے لوٹ آیا ہو۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو اسے اسی حالت پر پایا، وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن پڑھ کر سنایا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم ایک بار پھر حسرت زدہ دل لیے واپس ہو لیے۔ جب ہم گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے تو ہم نے گرجے کے پیچھے سے ایک سائے کو اپنے جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر ہمیں ٹھہرنے کا کہہ رہے تھے۔ ہم رک گئے۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے وہی استاذ ہماری جانب آ رہے ہیں۔ جب وہ ہم سے آ کے ملے تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک خطا کے سبب تھی جو میرے اور میرے رب عز و جل کے درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا کے سبب مجھ پر عتاب فرمایا تھا۔ یہ آزمائش جو تم نے دیکھی وہ اسی سبب سے تھی۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے اور ہمارے استاذ پہلے سے زیادہ عبادات اور مجاہدات میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم ان کے گھر پر ان سے علم دین حاصل کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عورت کو دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھا تو ہم باہر نکلے اور پوچھا کہ خاتون کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیخ صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان سے کہو کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہے۔ تو شیخ صاحب نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر بولی، آئے میرے سردار، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ صاحب نے پوچھا کہ تمہارا قصہ کیا ہے؟ تو اس نے شیخ صاحب کو بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گئی، تو میں نے خواب میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ دین محمدی کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں
اور آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ اس عورت کے اپنے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہوئے، پھر انہوں نے اسے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق نکاح کر لیا۔ جب ہم نے ان سے اس خطا کے بارے میں پوچھا جو ان کے اور اللہ عز و جل کے درمیان راز تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک نصرانی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو نصرانی میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ تمہیں کیا پتہ کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ عز و جل کے نزدیک کیا مقام ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ پھر مجھے بعد میں خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے، جبکہ مجھے میری خطا کے سبب وہ سزا دی گئی جو تم دیکھ چکی ہو۔ نسأل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی ہم اللہ عز و جل سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ بے شک حد سے بڑھنے والے ہی اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہتے ہیں۔